بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ 2 منٹ 18 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، تسلیم کر لیا کسی نے۔ وہ کسی نے تسلیم کیا ہے، کب ریلیز ہو رہی، ڈیٹ ہی دیتی بہو جی گلے نے، وہ میں ساری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ آج ارشد شریف صاحب کی جو ایک پٹیشن تھی، وہ اس سلسلے میں ظاہر ارشد شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے بہت زبردست باتیں کی ہیں۔ میں وہ چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس کیس کی ابھی تو سماعت جاری ہے، ابھی وہ کیس ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے ارشد شریف صاحب نے ایکچولی یہ کہا تھا کہ جناب مجھے خطرہ ہے، مجھے شک ہے، مجھے ایسی اطلاعات ہیں کہ جناب ایف آئی اے جو ہے وہ میرے خلاف کو کارروائی کر رہا ہے اور آزادی اظہار پہ قدغن کا معاملہ ہے۔ تو اس پر عدالت نے جو سوال آگے سے اٹھائے ہیں اور جو باتیں کی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ویلڈ ہیں۔ ان کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کیا انہوں نے کہ جناب آپ پہلے یہ بتائیں، انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ آپ نے اپنے چینل کی پالیسی دیکھی ہے کہ وہ کیا بیانیاں بنا رہے ہیں۔ وہ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ رات 12 بجے عدالتیں کیوں کھلیں، یہ وہ بیانیہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ ججوں کے خلاف باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ کیوں چلائی جا رہی ہے؟ ہم نے آئین کی پروٹیکشن کی قسم کھائی ہوئی ہے، ہم آئین کی پروٹیکشن کریں گے۔ ظاہر ہے عدلیہ کا کام ہے کہ آئین کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات 12 بجے عدالتیں آپ بات کرتے ہیں، اسی طرح 3 بجے عدالتیں لاؤں گے۔ آئین کا مسئلہ ہوگا، پیچھے ہوئے طبقات کا مسئلہ ہوگا، محروم طبقات کا مسئلہ ہوگا، تو ہم رات 12 بجے نہیں 3 بجے بھی جو ہے وہ لگائیں گے، عدالتیں لگائیں گے۔ اور ساتھ جو سب سے اہم بات میں آپ سے عرض کروں، سب سے اہم بات ہے یہ ساری اس سماعت کے اندر جو انہوں نے اٹھائی ہے، اطہر من اللہ صاحب نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر رات 12 بجے عدالتیں کھلی ہوتی تو 5 جولائی 1977 کا واقعہ نہ ہوتا، نہ ہی 12 اکتوبر 1999 کا واقعہ ہوتا، اور پھر پاکستان کی تاریخ آج مختلف ہوتی۔ بالکل میں آپ سے عرض کروں کہ یہ وہ 2 واقعات ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو، پاکستان کی عدالتی تاریخ کو برے طریقے سے مسخ کر دیا۔ 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو حکومت تھی اس کا تختہ الٹا گیا۔ ایک انتہائی مطلب کیا کہوں میں، ایک انتہائی میرے پاس مناسب الفاظ نہیں آ رہے۔ جنرل ضیاء، یار چلو بس ٹھیک ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے مارشل لا لگایا اور پھر عدالتوں نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس مارشل لا کو ویلیڈیٹ قرار دے دیا۔ یہ وہ واقعہ تب سے ہے، یعنی یہ آئین بننے کے بعد کا مارشل لا۔ آئین بننے سے پہلے، متفقہ آئین 1973 کا بننے سے پہلے جو واقعات ہوئے، جن 2 مارشل لاؤں کو ویلیڈیٹ کیا گیا تھا، اس میں ایک ظاہر ہے کہ وہ ایوب خان کا مارشل لا تھا، ٹھیک ہے، اور جو یحییٰ خان کا مارشل لا تھا۔ خیر اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا تھا۔ آسمان جہانگیر یا ڈوسو کیس جو ہے اس میں اس کو بعد میں جب مارشل لا ختم ہو گیا تو اس کو کہہ دیا تھا کہ بھاجی ہے غلط لایا گیا سی، لیکن اس وقت تک وہ کیس کی سماعت لٹکاتے رہے تھے۔ تو وہ یعنی ایکٹیو نہیں تھی، پرو ایکٹیو جو ہے نا جوڈیشری نہیں تھی اس وقت، جس کی وجہ سے یہ واقعات ہوئے تھے۔ پھر جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بن گیا جس میں آرٹیکل 6 لکھا ہوا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ ظاہر ہے غداری ہے، غداری کی سزا جو ہے وہ موت ہے، تو وہ آرٹیکل 6 جڑا نا پاجی پین تو بعد باقاعدہ طور پر جو پہلا مارشل لا لگا تھا وہ 5 جولائی 1977 کو لگا تھا۔ اب یہ جو ریفرنس دیا جا رہا ہے نا، اس ضمن میں دیا جا رہا ہے کہ اس وقت کی جوڈیشری نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا، اس کو مور لاتی، ٹھپا لاتا کہ بالکل ٹھیک لایا بہو جی، لاتی ملک دے انجلے سر، ٹھیک ہے۔ ایک بات، دوسری جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ 12 اکتوبر 99 کو، تو 12 اکتوبر 99 کا جو مارشل لا لگا تھا اس کو بھی جسٹس ارشاد حسن خان اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے، انہوں نے فل بینچ نے، افتخار محمد چودھری صاحب جو ہے نا، میں آپ کو عرض کروں وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر مور لائی تھی کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، بلکہ جڑی ترمیمہ کرنی ہے نا بہو جی تسی وہ بھی کر لو۔ مشرف کو یہ بھی اختیار دیتا تھا جو سپریم کورٹ کے اپنے پاس نہیں تھا۔ تو یہ بات جو ہے نا انہوں نے کی ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے۔ میں آپ سے عرض کروں جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ مطلب پہلے سے بڑے انسپائرنگ ہیں ہم جیسے لبرل اور کیا کہنا چاہیے آئین پسند لوگوں کے لیے، لیکن اب وہ جس طرح سے مسلسل اپنی چیف جسٹسی کے دور میں جس طرح سے وہ فیصلے دے رہے ہیں، جس طرح کے ریمارکس آتے ہیں ان کے، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، وہ تو پاجی مزید انسپریشن جڑی نا میری تے ودی چلی جا رہی ہے۔ میری کبھی ان سے کوئی ملاقات نہیں زندگی میں، لیکن میں نے ان کو جوڈیشری کی جو آزادی کا دور تھا، ایک تحریک چل رہی تھی عدلیہ بچاؤ تحریک جو تھی، اس کے دوران دیکھا ہے۔
آبزرو کیا ہے تب وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے. اس کے بعد وہ ظاہر ہے جسٹس بن گئے, اور پھر جب سے چیف جسٹس بنے ہیں تو اس تو بعد پاجی وہ مزید انسپائر کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ادارے یعنی کہ خاص طور پہ جوڈیشری ایکٹیو رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی پامالی نہیں ہو سکتی. یہ جو 2 ریفرنس ہے یہ کس دیے گئے ہیں اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اگر 10 اپریل یعنی 9 یا 10 اپریل کی رات 12 بجے عدالتیں نہ کھلتی تو عمران خان ایگزیکٹ وہ کرنے جا رہے تھے جو کہ جنرل ضیاء نے کیا تھا, جو جنرل مشرف نے کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اس بات کو میں اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی عمران خان بھی انہوں دے قدمہ دے ٹردہ لگا رہے تھے. ابھی بھی عمران خان جو ہے نا وہ ان کے اندر فستائیت ہے, ان کے اندر ایک امر موجود ہے, ان کے اندر باقاعدہ طور پر ایک ایسی جو ہے نا شخصیت موجود ہے جس کو آپ نارمل شخصیت نہیں کہہ سکتے, جس کو آپ ایک نارمل انسان نہیں کہہ سکتے, جو صرف اور صرف اپنی خود پرستی کا شکار ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کا ذکر چلا ہے تو میں آج آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے ملتان میں جو خطاب کیا نا, اس خطاب کے اندر وہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ یہ مطلب مسجد نبوی کے اندر جو واقعہ ہوا, جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک توہین, میرا خیال ہے, میں اگر غلط ہوں تو مجھے آپ درست کر دیجیے گا کمنٹس میں, میں سمجھتا ہوں کہ اس مقدس ترین مقام کی توہین کی گئی ہے. تو اس کی انہوں نے مذمت نہیں کی سر, نہ انہوں نے دند نہیں چکے ایسے والے, نہ ٹویٹ نہیں کیا سر. ابھی جب تک میں آپ سے ویلا کر رہا ہوں ابھی تک نہ ان کا ٹویٹ آیا, نہ انہوں نے ملتان میں جو خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے اس واقعے کا کچھ ذکر کیا ہے. بلکہ میں حیران تھا, میں نے ان کی تقریر بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ سنی بیٹھ کر ساری, اس لیے سنی کہ شاید یار مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات اس بات کی واقعے کی مذمت یہ کہہ کر دے کہ یار وہاں پر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کوئی اس طرح کی کہانی کو نہیں بنا لیں, کوئی اس طرح کی بات کر دیں. لیکن انہوں نے نہیں کیا, بلکہ انہوں نے جس بات کی ٹویٹ کے ذریعے مذمت کی ہے وہ قاسم زوری اور سوری, مطلب وہ جو ہے وہ قاسم سوری, ظاہر ہے سوری ایک کاسٹ ہے, تو وہ ان کے اوپر اور جو سینٹر اعجاز چودھری ہے ان کے اوپر جو ان کے ساتھ جو ایک واقعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر انہوں نے اس کی مذمت کی ہے. ان کو قاسم سوری بہو جی زیادہ عزیز ہے, ان کو سینٹر اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک پر جو ہوا ہے وہ اس واقعے کو انہوں نے ڈسکس نہیں کیا. اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا رہا ہے, ابھی بھی باتیں کرتا ہے. ویسے جو اقتدار سے نکلے اون تو بھول گیا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ صرف جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں 20 لاکھ بندے لے کے جاؤں گا, وہ کبھی کہتے ہیں جناب میں گلی محلے لڑائی کروں گا. میں اس سے پہلے ویلاگ میں وہ آپ کو چیزیں بتا چکا ہوں. تو اب وہ صرف یہ باتیں کر رہے ہیں. امریکہ کی سازش کا پھر انہوں نے ذکر کر دیا, سامراج نے امریکہ کی تھان سے سامراج پا لیا انہوں نے. اچھا, میں اب یقین کریں کہ میں اس بات پر باقاعدہ طور پہ شرط لگانے کو تیار ہوں کہ عمران خان سے لے کر نیچلی سطح تک کا جو یوتھی ہے نا انہوں نے سامراج کا مطلب نہیں پتا. یہ سامراج کے خود باقاعدہ طور پر اعلی کار ہیں, ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ سامراج یہی تو چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سامراج یہی تو وہ چاہتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کو تو مطلب بھی نہیں پتا سامراج کا کہ وہ ہوتا کیا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے تو کرکٹ کھیلی نا, انہوں نے جو کچھ سیکھا. اب دین کے بارے میں اگر کوئی وہ باتیں کرتے ہیں یا مذہب کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں تو ادھیاں گلاں, مطلب مولانا طارق جمیل ورگا بندہ یار اگر تہاڈا مطلب فیورٹ ہوئے گا, معذرت کے ساتھ میں کسی کی علمی قابلیت کو یا دینی جو ہے ان کی علم اس کو چیلنج نہیں کر رہا, مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب آپ نے ٹویٹ کیا بعد میں اس واقعے کو کنڈیم کرتے ہوئے, جس وقت یہ واقعہ ہوا اور سارے پاسے رولا پیا سی, اس وقت آپ عمران خان کے ساتھ پتہ نہیں انسٹاگرام پہ یا کسی سپیس کے اوپر آپ 27ویں رات کے حوالے سے خطاب فرما رہے تھے. تانوں ادو نہیں پتہ لگا, تانوں ادو نہیں یاد آیا کہ جابر حکمران دے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے؟ آپ کو تب نہیں پتہ چلا؟ آپ عمران خان سے ڈر گئے تھے؟ آپ کس قسم کے عالم دین ہیں؟ میں تو معذرت کے ساتھ جو بھی شخص اس واقعے کی مطلب کھلے الفاظ میں مذمت نہیں کرتا, میں نہ اس کو عالم دین ماننے کو تیار ہوں, نہ میں اس کو جو ہے کوئی مطلب میں تو مسلمان ماننے کو تیار کوئی نہیں فرینکلی. اب آپ اس پہ مجھے آپ انتہا پسند کہہ لیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ عمران خان نے اس کو کنڈیم نہیں کیا اور مولانا طارق جمیل نے کنڈیم کیا بعد جو ٹویٹ کر کے کیتا. اچھا, مولانا
طارق جمیل صاحب نا بڑے ایک جوانی کے اندر بڑے مطلب وہ خود بتاتے ہیں, انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں تو ڈسکو ڈانس کرنے والا بندہ تھا, مطلب میں تو گانے والا بندہ تھا, تو بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتی اور میں اس طرف آ گیا. تو عمران خان بھاجی کہڑا اس لیے مسیتاں دے وچ جہاں نا صفا سیدھیاں کرتا سی, ٹھیک ہے. عمران خان کی تو ساری زندگی جو ہے وہ مطلب پلے بوائے کی گزری. ابھی بھی ویسے جو کہانیاں آ رہی ہیں, جو باتیں آ رہی ہیں, جو کہا جا رہا ہے ویڈیو شیڈیو, میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں, آپ ذرا صبر سے کام لیں. تو وہ بھی جو ہے وہ بھی کوئی مطلب ایسی تو نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ عمران خان کی بڑی اچھی جو ہے نا لائف گزری ہے, نیک اور صالح لائف گزری ہے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا. اچھا, اب یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ان کی پوری پی ٹی آئی یعنی عمران خان سے لے کر شہباز گل تک کسی نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی, بالکل کسی نے مذمت نہیں کی. صرف ایک شخص نے مذمت کی ہے, وہ گورنر پنجاب ہے عمر سرفراز چیمہ صاحب. انہوں نے میرے ساتھ فون پر بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ بٹ صاحب میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں. میں نے ٹویٹ بھی کیا, ویسے میں ان کا ٹویٹ دیکھ نہیں سکا, میری کوتاہی ہے یہ کہہ لیں, لیکن انہوں نے اس واقعے کی میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کم از کم مذمت کی ہے. باقی شری مزار صاحبہ نے اس واقعے کو اپریشیٹ کیا ہوا ہے, شہباز گل نے اپریشیٹ کیا ہوا ہے, فواد چودھری نے اپریشیٹ کیا ہوا ہے, اور جتنے ان کے یوتھیائی ہیں ان سب نے اپریشیٹ کیا. بلکہ ان کی سائڈ کے جو اپنے لوگ صحافی ہیں نا, انہوں نے بھی اس واقعے کو اپریشیٹ کیا ہوا ہے. یار کچھ خدا کا خوف کرے, ٹو ہیل ود شہباز شریف, یار ٹو ہیل ود مطلب شاہزین بگٹی اینڈ دا ریسٹ آف دا جتنا بھی گروپ تھا, اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ مقام دیکھیں کیا ہے, آپ وہ جگہ دیکھیں کیا ہے, وہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. یعنی اب میں آپ سے عرض کروں وہ تو بہت اعلیٰ مطلب مقام ہے نا, وہاں پر تو اللہ پاک سب کو یعنی توفیق دے کہ وہاں کا وزٹ کر سکیں, وہاں پر اپنی حاضری دے سکیں. لیکن ہم مسجد کے اندر ہوں نا, مسجد جو اسی محلے آپ بنائی ہوں یعنی گلی محلے میں مساجد بنی ہوئی ہے نا, ہم وہاں پر جائیں نا نیچی آواز میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم وہاں پر جائیں تو کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کوئی آپ کا محلے دار کو مخالف آپ کو ٹکر بھی جاتا ہے نا, تو آپ مسجد کا احترام کرتے ہوئے وہاں پر اس سے بات نہیں کرتے, وہاں پہ اس سے آرگومنٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارے اندر ایک تقدس, ایک احترام, ایک جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ کا خوف, یہ ہوتا ہے مسلمان کے اندر. یار آپ روزہ رسول کے اوپر جا کر اس طرح کی واہیاتی کر رہے ہیں. آپ سیاست کریں, کون روکتا ہے؟ ایتھے کرو اسلام آباد سیاست, تانوں لگے پتا, لاہور کرو گوال منڈی جا کے سیاست تانوں دسن اگلے. مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے یار, آپ کو یہ تھوڑی سی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں کہ ایک واقعہ پی ٹی کہتی جناب یہ کوئی سی عام پاکستانیوں نے کہا ساڈا تعلق کوئی نہیں, ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ساڈا تعلق کوئی نہیں, تو ماما پھر تو اپریشیٹ کر لی کیتا ہے. تعلق کوئی نہیں, تے صاحبزادہ جہانگیر جڑا ہے کتھوں آ گیا, تعلق کوئی نہیں, تسی کیوں کہندے پھر تو گلی جو ہے وہ محلے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خانہ جنگی ہوگی. تعلق کوئی نہیں, شیخ رشید صاحب نے کیوں کہا ایک دو روز پہلے کہ جناب وہ جو ہے وہاں پہ آپ جائیں ذرا, آپ کو پتہ چلے گا ان کے ساتھ پاکستانی وہاں پہ کیا کریں گے. مطلب کہنے کا یار کوئی خدا کا خوف کرے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا, وہ کہتے ہیں جی میں اس کی ٹلی کھڑکا سکتا ہوں لیکن اس سے معاملہ بگڑ جائے گا. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ظاہر ہے وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں, ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے, ان کے مطلب جو ہے نا ان کے خیال میں ہو سکتا ہے کوئی بات کسی اور طرف چلی جائے گی. لیکن یار مطلب دیکھیں جو کانسپریٹر ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں, وہ آپ کو پہلے مخبری کر رہا ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہون جا رہا ہے جے پائے نا, تو انہوں پھر بلاؤ نا, انویسٹیگیٹ تو کرو, انہوں پوچھو تو صحیح کہ شیخ صاحب دسو ذرا کیویں واقعہ تانوں کیویں پتہ سی اس گل دا. تو یہاں سے جو ہے نا اسٹارٹ کریں گے تو پائے نا کھرا نپیا جائے گا, بنی گالا ہی جانا کھرا. ادروائز وہ جتنی ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے عمران خان صاحب, اس پر کم از کم مذمت تو کرتے نا یار واقعے کی, ٹھیک ہے. مطلب میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, میں ظاہر ایک عام شہری ہوں, ایک مسلمان ہوں, میرا دل دکھا ہے. اچھا بہت سارے میں نے کرسچنز کو دیکھا ہے, انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے, ٹویٹر کے اوپر مذمت کی ہوئی ہے. میں اب نام اس لیے نہیں لیتا, ایک تو ظاہر ہے وہ غیر معروف ہیں, لیکن میں نے دیکھے ہیں لوگ جو ٹویٹر کے اوپر اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں. پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے, وہ مذمت کر رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب ہے لیکن ساڈے سابق وزیر اعظم جیڑا ریاست مدینہ بنانا چاہتا سی, جیڑا کہندا کہ سب قانون سب کے لیے ایک ہوگا, جو بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دور کے اندر حوالے دیتے رہے ہیں, اس بھائی صاحب دے منہ دے چوں مذمت
دا ایک جملہ نہیں نکلا. ملتان والی میں نے پوری ان کی جو جتنی بھی گفتگو تھی وہ ساری سنی بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ. میں آپ سے سچی مچی عرض کروں کہ میرے جو نا عمران خان سنن دا بہت حوصلہ کوئی نہیں ہوں، لیکن میں نے سنی، میری صحافتی ذمہ داری میں نے سمجھی. میں کہا یار اس سے سنیے تو صحیح، ہو سکتا ہے یہ بات کر دے. لیکن سر انہیں نہیں کی تھی. لیکن جو بات انہوں نے کی اپنے خوف کا، چور کی داڑھی میں تنکا، ہم نے سنا اے چور کی داڑھی میں تنکا پائیں. اے عمران خان سر اے داڑھی تو بغیر ہی چور جے، میں تمہیں ایک دس دواں. انہوں نے آج کہا کہ جناب دیکھیں یہ شریف خاندان وہ خاندان ہے جس نے بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو، بلاول صاحب کی والدہ صاحبہ کی تصاویر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی تھیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات کی. یہ کردار کشی کرتے ہیں یہ انہوں نے کہا. پھر اس کے ساتھ ریفرنس دیتے تھے، انہوں نے کہا جناب جمائمہ خان جو مسلمان ہو گئی تھی اور پہن دیکھ لو، انہیں جمائمہ گولڈ سمتھ واپس لے لیا جناب. دیکھ لیں آپ نے آپ کی جو حرکات و سکنات تھی اس کے بعد جمائمہ صاحبہ کے گھر کے بعد جب مظاہرے شروع ہوئے نا، انہیں پہلے جمائمہ خان لکھیا ہوتا سی، اس کے بعد انہوں نے جمائمہ گولڈ سمتھ کر لیا کہ میرے نہ تعلق کوئی نہیں، میرے گھر دے باہر نہ آنا. ٹھیک ہے، تو جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں مسلمان ہو گئی تھی. اللہ بہتر جانتا مسلمان ہو گئی ہوں گی، مجھے نہیں پتا اس بات کا. ہو سکتا ہو گئی ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہوں. میں اس بارے میں ان کے ایمان کے اوپر یا ان کے مذہب کے اوپر، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ رب جو ہے نا دلہ دے اندر ہے، وہ جس کا جویں انہیں بنایا ہے، جو سمجھتا ہے وہ اس کا ایمان ہوگا. میں اس کسی کے ایمان پہ کوئی کویسچن نہیں اٹھا سکتا. لیکن اب انہوں نے کہا کہ اس کی کردار کشی کی گئی. وہ جناب ان کو کہا ٹیلیں چوری کر کے لے کے جا رہی تھی، تریہیں ٹیلیں تھی، 1 سال کیس چلا. پھر اس کے بعد اگلی بات کی کہ جی 2018 سے پہلے ایک خاتون سے میرے خلاف کتاب لکھوا دی. ٹھیک ہے، اچھا جی خاتون سے کتاب لکھوا دی. وہ خاتون کون تھی؟ نال ہو پائے نا، نام لیں اس کا، ریحام خان نام ہے اس کا. وہ آپ کی سابقہ بیوی ہیں، اہلیہ ہیں. انہوں نے جو لکھا اور چھپوائی بھی انہوں نے کہاں پہ؟ لنڈن میں. تو لنڈن میں سر کیس کریں، کیس کر کے جناب وہاں سے مطلب ان کی ساری جائیداد نیلام کروا دیں، اس خاتون کو اندر کروا دیں. جھوٹ ہے نا تو کیس کرو. کیس بھی تسی کوئی نہیں کر دے. جی میری کردار کشی کروائی گئی، یہ بھی شہباز شریف تو پا دے، کوئی شہباز شریف نے پیسے دے کی تھی، یہ کہتے رہتے ہیں ویسے پی ٹی اے والے. لیکن جو اگلی بات ہے نا چور کی داڑھی میں تنکے والی، وہ بڑی زبردست ہے. اور وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو 2 منٹ 18 سیکنڈ والی ویڈیو ہے جی، یہ عمران خان نے تسلیم کر لیا. سر منٹ نہیں بتایا انہوں نے، لیکن تسلیم انہوں نے وائرل کر لیا ہے. ان کا اب عید کے بعد میری کردار کشی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے پہلے 3 واقعات 10 کے، اس کے بعد کہتے ہیں عید کے بعد میری کردار کشی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، اور جس وقت یہ بات کر رہے تھے چہرے تے رنگ اڈیا سے، ہوائیاں اڈیاں سے، کانفیڈنس نہیں تھا بالکل. ان کا چہرہ جو تھا نا ایسے تھا جیسے مطلب بندہ جو ہے نا گھبرایا ہوتا ہے. سب کو کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں، ہوں آپ بھائی بڑا گھبرایا جی فل ٹائم. ہاں انہوں نے کہا عید کے بعد ہوگی، وہ عید کے بعد میری کردار کشی کی مہم شروع ہو رہی ہے. اچھا اس سے ظاہر ہے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ جناب 2 منٹ 18 سیکنڈ کی ویڈیو آ رہی ہے، وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ جناب وہ جو ہے نا کچھ ویڈیوز ہیں. رضی دادا صاحب نے میرا خیال شاید ٹویٹ بھی کیا تھا اور اس کا شاید انہوں نے اپنا ولاگ بھی کیا تھا. اب پرانی بات ہو گئی، ہفتہ ایک پرانی، تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا ایگزیکٹ کہ وہ کہاں پہ بات انہوں نے کی تھی. تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جناب وہ جو ویڈیو ہے نا اس کا فرانزک ہو گئے سرٹیفکیٹ سمیت پاکستان واپس آ چکی ہیں. ٹھیک ہے، یہ رمضان کے مقدس مہینے کی وجہ سے ذرا احترام میں اس ویڈیو کو ریلیز نہیں کیا گیا تھا. اور میں نے جو پہلے ویڈیو کی تھی اس پر میں نے آپ سے کہا تھا، یعنی میں نے ویلاگ کیا تھا 2 منٹ 18 سیکنڈ والا، میں نے اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ کس کی ویڈیو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، عمران خان نے اپنے منہ مان لیا جی یہ ہوتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا. تو سر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جتنی مرضی دوڑ لگا لیں، اب میں یقین کیجیے گا جس قسم کے انہوں نے حالات پیدا کر دیے ہیں اور جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو میری نظر میں، مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، میں سمجھتا ہوں وہ انہوں نے پامال کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے بعد سر میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو اب دنیا کے اندر کہیں سے کوئی عزت نصیب ہوگی. آخرت تے ظاہر رب نو پتہ ہے، وہ تے رب جانتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن میں نے آج تک ایسی کوئی شخصیت، ایسی کوئی انسان دیکھا نہیں ہے جس نے توہین کی کوشش کی ہو. کیونکہ توہین کوئی کر نہیں سکتا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہستی وہ اتنی بڑی ہیں، وجہ تحلیق کائنات ہیں، تو ان کی توہین تو کوئی نہیں کر سکتا. جن کے اوپر جو ہیں مطلب فرشتے اور خدا جو ہے رب آپ مطلب درود بھیجتا ہو،
ان کی توہین کیسے کو کر سکتا ہے؟ کوشش کر سکتے ہیں، ہرزہ سرائی کی گئی اس کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور وہ جن لوگوں نے کی ہے، میں نے ان کو اپنی زندگی میں جتنے بھی واقعات دیکھے ہیں یا سنے ہیں، ان کو دنیا کے اندر ذلیل ہوتی دیکھا سر، مرنے سے پہلے بھی، مرنے کے بعد بھی۔ تو اگر خان صاحب اس سارے کام میں انوالو ہیں، جو کہ شواہد بتاتے ہیں، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے ولاگ میں بھی، اور اس میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے مذمت نہیں کی، ان کی ساری پارٹی ان کی حمایت کر رہی ہے، مطلب ٹویٹس کر رہی ہیں، اپریشیٹ کر رہی ہیں، تو میں آپ سے عرض کروں اگر ایسا ہے تو سر پھر ضلالت ان کا مقدر ہے، میرا تو یہی خیال ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اب عید کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری کردار کشی ہوگی، تو عید تو بعد جڑی ویڈیو آنی ہے نا، وہ سارے عید کے بعد دا انتظار ہے۔ پتہ نہیں جیڑا پروڈیوسر ہے، ڈائریکٹر ہے، جیڑا کوئی جس نے یہ خریدی ہوئی ہے، اس کے رائٹس خریدے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کس لیے ریلیز کرے گا۔ سارے لبتے پھردنے ہے گا کیڑا ہے، میں بھی لب رہا، میں نے بھی نہیں پتا کیڑا ہے گا، لیکن جو ریلیز ہوگی تو چند چڑھے گا تو دنیا ویکھ لے گی۔ بہت پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ۔